ایک بھائی کو ماشاءاللہ سے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے سے یہ سعادت ملی کہ جب میں عمرہ کے لیے گیا تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کو آدھا گھنٹہ یعنی کہ ہاف این آور کے لیے ان کو وہاں کھڑا رہنے کی اجازت ملی۔ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے سلام عرض کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ میرے آگے اور پیچھے والے لوگوں کو وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، 1 یا 2 منٹ زیادہ سے زیادہ باقی لوگوں کو وہاں کھڑا رہنے کی اجازت ملی، لیکن ان کی جب باری آئی تو ان کو ہاف این آور کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کے سلام عرض کرنے کی سعادت ملی ماشاءاللہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درود شریف کا ہی فیض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 15 دن میں 9 بار جن کو حجرہ اسود کو چومنے کی سعادت بھی ملی، اور جب حتیم مبارک میں نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا تو صرف ایک آدمی تھا حتیم مبارک میں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری ایک ایڈمن باجی ہیں، وہ بہن کہتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل وہ داتا صاحب کے ہاں گئی، یعنی کہ داتا دربار میں حاضری کا ان کو شرف عطا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پر جو مجاور خاتون ہے انہوں نے بہت گرم جوشی سے ان کو ویلکم کیا، پھولوں کا کوئی ہار بھی ان کو دیا، اور کہتی ہے کہ وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، حالانکہ وہ خاتون ان کو بالکل نہیں جانتی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں رہنے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جلدی جلدی سب کی باری آتی ہے، لیکن وہ جو خاتون تھی انہوں نے ان کا بڑے بہت وارم طریقے سے ویلکم کیا، ہار دیا، ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، اور اس کے بعد ان خاتون نے ان کو ایک درود پاک کا سیگا گفٹ کیا اپنا، یعنی کہ جو وہ درود شریف پڑھتی تھی وہ ان کو بتایا، اور ان کو بتایا انہوں نے ساتھ میں یہ کہ وہ بہت ساری مشکلات جو تھی ان کی اس درود شریف پڑھنے سے حل ہو گئی۔ وہ کہتی کہ میں بتا نہیں سکتی کون کون سے پرابلم سالو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرہ بھی کروایا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو بھی دعا مانگتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتی ہیں ان کو مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو ایک ولی کامل کی نوکری عطا ہوئی، اور وہ جو درود شریف ان کو دیا تھا انہوں نے ان بہن کو، ہماری ایڈمن کو، وہ یہ والا تھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامشی و آلہ وبارک وسلم۔ ایک اور بہن نے شیئر کیا، وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ بہت ہی ینگ ایج سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ان کی والدہ جو تھیں محترمہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کی دعاؤں اور عمل کی بدولت اور یہ درود لکھی اور بہت سے مختلف درود پاک جو یہ روزانہ ریسائٹ کرتی ہیں الحمدللہ، یہ کہتی ہیں کہ اس کے توفیل اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے۔ اس کی بدولت جس محفل میں یہ جاتی ہیں لوگ بہت محبت اور عزت سے ان سے ملتے ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی ان کی مشکلات ہوتی ہیں وہ معجزانہ طور پر آسانی میں بدل جاتی ہیں، ان کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ یہی یقین اور سکون ہے دل کو کہ دور رہ کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ہوں، تبھی تو توفیق بخشی گئی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، درود پاک توفیق حاصل ہونے کے بعد ہی ورد میں آتا ہے۔ یہ جو مشاہدے آج آپ سے شیئر کیے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، آپ کو بتانا کہ آپ درود پاک ورد کریں گے نا تو آپ کو توجہ میں رکھا جائے گا، اور اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کی لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ نے بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ اگر خدا نہ خواستہ لائف میں کچھ برا ہو جائے تو آپ لوگوں نے کوسچن درود پاک کو نہیں کرنا کہ میں نے تو اتنا ورد کیا پھر بھی میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک میسنجر کے اوپر میسج آیا، کسی کو کچھ مالی نقصان ہو گیا تھا 1 لاکھ روپے کا، اور انہوں نے اس نقصان کو ریلیٹ کیا درود پاک سے، اور یہ بولا جس کی مجھے کافی تکلیف ہوئی سن کے، اور میں نے سمجھانے کی بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی درود پاک پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر ایک کے لیے رکھی ہے، پرابلمز ہر ایک کی لائف کا حصہ ہیں۔ درود پاک جو ہے وہ انتہائی جمالی ورد ہے، یہ کبھی الٹا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اس پہ رجت نہیں آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو چیلنجز ہر طرح کے فیس کیے ہیں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فیس کیے ہیں، اور جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کے دکھ درد تکلیفیں غم پریشانیاں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ درود پاک سے جڑے رہیں، انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو توجہ حاصل رہے گی، آپ نوٹس میں رہیں گے، اور ہر جگہ پر، ہر قدم پر، ہر مقام پر آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ آپ کو نہ صرف اس دنیا میں اکرام ملے گا، آپ کو قبر کے اندر آپ کی قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، حشر کی منزلیں آسان ہوں گی، جب اعمال تل رہے ہوں گے اس ٹائم پہ بھی سمجھے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا بیسٹ فرینڈ کا، تو یہ درود شریف بیسٹ فرینڈ ہے، آپ نے بس اس سے جڑ جانا ہے۔ جتنی بے شک لائف میں پرابلمز ہوں، آپ نے بس یہ نہیں سوچنا ہے کہ کتنا پڑھ لیا درود پاک ابھی بھی پریشانی میری قائم ہے، جو بھی ہو جائے بس آپ نے درود پاک نہیں چھوڑنا۔ ابھی میں نے ان کا ممبر کا بھی آپ سے واقعہ صرف اس لیے شیئر کیا ہے ان کی آئیڈینٹی مینشن کیے بغیر، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہیں پر بھی کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو کر اس قسم کے اس کو وسوسے آ رہے ہیں تو پلیز آپ ان کو نہ درود پاک سے ریلیٹ کیجئے، نہ اپنی اس جرنی سے ریلیٹ کیجئے،
बस दुरूद पाक से जुड़े रहें, चाहे जितनी बड़ी मर्जी आपको परेशानी लाइफ में फेस खुदा ना ख्वास्ता करनी पड़ जाए। हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं। मेरी दुआ यही है आप सब के लिए, अपने लिए, हर एक के लिए कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। इस दजाली दौर का सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा ना वो ईमान की सलामती होगी। हमारा ईमान टेस्ट किया जाएगा। इसलिए दुरूद पाक को अपना साथी बना लें। जितनी ज़रूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है ना, समझें कि दुरूद पाक अब ऑक्सीजन है। दुरूद पाक है तो इंशाल्लाह सब कुछ कायम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ने का जो तरीका है ना, जो जरिया इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, वो दुरूद पाक ही है। दुरूद पाक विर्द करते जाएं, दुरूद पाक विर्द करवाते जाएं और प्लीज ट्राई कीजिए कि दुरूद पाक लिख भी जरूर लिया कीजिए। आप सबके लिए बहुत दुआ। प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।